السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، 2 یا 3 دن کے بعد جو ہے 15 شعبان آنے والا ہے، جس کو ہم جو ہے نا شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ہر انسان کے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے، کیا شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادت کرنا چاہیے۔ یہاں تک تو بہت سارے سوشل میڈیا میں یہ بھی دیکھا گیا کہ شب برات کی جو رات میں آپ یہ کریے، اتنی رکعت نماز پڑھیے، اتنی رکعت نماز پڑھنے سے یہ سورت پڑھیے تو آپ کو جو ہے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بہت طرح طرح کے جو ہے نا یہ باتیں دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے۔ اور گاؤں دیہاتوں میں جو عورتیں بھی ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا مذاکرہ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی بحث بازی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ سنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا بہت سارے باتیں سامنے آتا ہے، لیکن اصل جو ہے اس کی برکت اور اس کی جو ثواب یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں شب برات کی رات میں کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرات گرامی، شب برات کے بارے میں یہ جو طرح طرح کے جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھنی چاہیے، یہ سورت پڑھنی چاہیے، سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے یا سورہ کافرون پڑھنی چاہیے، یا اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، یا سورۃ الکوثر پڑھنی چاہیے، بہت سارے سننے کو ملتا ہے۔ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ شب برات کی رات میں فلاں سورت پڑھیں گے تو فلاں ہو جائے گا، فلاں سورت پڑھیں گے تو فلاں ہوگا، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے نا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کی جو بڑی عبادت کیا ہے تو میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا، اور اس میں کیا کیا کرنی چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنے چاہیے میں انشاءاللہ آپ حضرت کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے شب برات جو ہے نا، شب برات یعنی بری ہونے کی رات، یعنی گناہوں سے بری ہونے کی رات کہا جاتا ہے شب برات۔ اور ماشاءاللہ جو ہے بابرکت رات ہے، اس میں بہت سارے برکت نازل بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے نا وہ جوش مارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کوئی میرے بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، میں اس کی گناہوں کو قبول کروں اور اس کی توبہ کو مغفرت کر دوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگے، میں اس کو بے حساب رزق دوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے نا وہ ایک جوش مارتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیخ چیخ کر فرشتوں سے کہلواتے ہیں جاؤ میرے بندے سے کہو۔ تو یہی بات ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو ہے نا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے ہر چیز کی جو ہے نا اجازت دے رکھی ہے، مانگو مجھ سے، میں تمہیں جو چیز مانگو گے میں تمہیں وہی عطا کروں گا۔ سمجھنا میری بات کو۔ لیکن آپ حضرات جو ہے نا شب برات میں جو ہے نا کوئی کہتا ہے کہ میں یہ سورت پڑھنے سے یہ ہوگا، وہ سورت پڑھنے سے یہ ہوگا، ایسی کوئی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور آپ ایسا کچھ بھی نہ کرے جو حدیث اور قرآن کے خلاف ہو، حدیث اور قرآن میں نہ آئی ہو۔ ہاں اگر آپ کو جو ہے نا شب برات جو 15 شعبان کی جو رات ہے اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ جو ہے نا کچھ بھی اذکار کر سکتے ہیں، یا تو آپ قرآن شریف پڑھ لیجئے، یا تو آپ درود شریف پڑھ لیجئے، یا تو آپ نماز پڑھ لیجئے، یا تو آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیجئے، کچھ بھی آپ کا دل چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے جو یہ جو اذکار کرنے کا جو طریقہ ہے نا یہ آپ کے مطابق ہے، آپ کیا کریں۔ اگر عبادت کرنی نہیں آتی ہے تو آپ منہ لٹکا کے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کے اپنی جو ہے گناہوں کا جو ہے نا توبہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ جتنے آپ کے حیثیت میں ہو، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اندر جتنی قوت ہے آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف بے تحاشا پڑھیے، صلاۃ التسبیح وہ آپ بے تحاشا پڑھیے۔ اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں تو آتا ہے کہ ہر انسان کو، اس کے بارے میں میں آپ کو جو ہے بعد میں خلاصہ کروں گا
کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک میں. تو میں پہلے بس یہاں تک یہ بتا دیتا ہوں، صلاۃ التسبیح کی ایک ایسی نماز ہے کہ صلاۃ التسبیح ہر انسان کو جو ہے نا چاہیے کہ وہ روزانہ پڑھے. اگر روزانہ نہ ہو سکے تو وہ ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لے. اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے وہ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے. اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے وہ سال میں ایک مرتبہ پڑھے. اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اپنے لائف اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھے. تو بہت سارے لوگ ہوتے کہ بھئی ہمیں تو روزانہ موقع نہیں ملتا، ہمیں مہینے میں موقع نہیں ملتا، تو شب برات کی رات ہے نا تو ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہاں آپ دماغ میں یہ مت رکھیے کہ شب برات ہی کے رات میں ہی صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے. نہیں، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا نا کہ شب برات کی کوئی بھی ایسی مخصوص دعائیں، ایسی مخصوص عبادتیں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی یہ آپ کوئی سے بھی حدیث اٹھا لیجئے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ اپنے مطابق جو آپ کے اندر قوت ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو کیا کیا بتایا، آپ یہ سب پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو جو ہے ہر برکت بھی ملے گی. اور آپ کے جو آپ نے اپنے جو اندر جو آپ نے گناہ کیے، آپ نے شرمندہ ہو کے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگی ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا. اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو معاف فرما دیں گے. اور جو ہے آئندہ آپ جو ہے نا آنے والے وقت میں جو ہے گناہ کرنے سے بچنے کی جو ہے کوشش کریں. تو میرے خیال سے آپ حضرات کو جو ہے نا یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اب میں آپ سے جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.